کیوں آنکھ سے بہتے ہوئے اشکوں کی لڑی ہے، کیوں آنکھ سے بہتے ہوئے اشکوں کی لڑی ہے، چپ رہ میرے ہمدم کہ قیامت کی گھڑی ہے۔ ہوتا ہے کچھ سما سا میدان حشر کا، ہوتا ہے کچھ سما سا میدان حشر کا، آج ہر مسلمان کو اپنی ہی پڑی ہے۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، ابھی لاک ڈاؤن کی زندگی سے ہم ابھرے بھی نہیں ہیں۔ لاک ڈاؤن میں مسلمانوں پر جو حالات آئے ہیں اور جو چیزیں مسلمانوں نے دیکھی ہیں اور محسوس کی ہیں، اگر صحیح کہا جائے، اگر سچ کہا جائے تو لاک ڈاؤن نے وہ تمام ریکارڈ توڑ دیے جو آج تک دنیا کے اندر کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے وہ تمام چیزیں دیکھی ہیں کہ جو چیزیں دنیا کے اندر جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی، وہ تمام چیزیں لاک ڈاؤن میں اور لاک ڈاؤن کے بعد ہم نے اس دنیا کے اندر، ہم نے اپنے آس پاس میں وہ تمام چیزیں دیکھی ہیں۔ آج تک ہمارے علماء کرام اور مدرسوں کے ذمہ دار اور مسجدوں کے ذمہ دار حلق پھاڑ پھاڑ کر، چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ آج تک دنیا کے اندر کسی بھی عالم نے، کسی بھی حافظ نے، کسی امام نے، کسی مولوی نے خودکشی نہیں کی۔ یہ باتیں ہم سن رہے تھے اور ہم بھی اپنی زبان سے ان باتوں کو کہتے تھے کہ آج تک کبھی بھی کسی بھی عالم نے، کسی بھی مولوی نے، مدرسے میں پڑھنے والے کسی انسان نے آج تک خودکشی نہیں کی۔ یہ بات میں بھی کہتا تھا اور تمام علماء کہتے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے بتلایا کہ لاک ڈاؤن نے اور لاک ڈاؤن کے بعد کی زندگی نے وہ تمام چیزیں ہمیں دکھلا دی ہیں جو لاک ڈاؤن سے پہلے زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تمام چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اخباری حالات پر نگاہ رکھنے والے اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شاملی، ضلع شاملی کے گنگیرو گاؤں کے رہنے والے حافظ وسیم، جو ایک مسجد میں امام تھے، لاک ڈاؤن میں مسجد کے ذمہ داروں نے انہیں یہ کہہ کر ہٹا دیا کہ تمہیں تنخواہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ حافظ وسیم صاحب بہت سیدھے سادے آدمی تھے، وہ ان لوگوں کے کہنے سے، مسجد کے ذمہ داروں کے کہنے سے وہ اپنی امامت چھوڑ کر اپنے گھر آ گئے۔ اگر سچ کہا جائے تو اس لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہوئی ہے وہ مسجد کے اماموں کو اور چھوٹے مدرسوں میں پڑھانے والے لوگوں کو ہوئی ہے۔ میری بات پر غور کیجئے، میں جو باتیں آپ کو بتلاتا ہوں بہت سارے ریسرچ کرنے کے بعد، حالات پر نگاہ رکھنے کے بعد آپ کو بتلاتا ہوں۔ اس لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہوئی ہے وہ مسجد کے اماموں کو اور چھوٹے مدرسے میں پڑھانے والے لوگوں کو ہوئی ہے۔ بڑے مدرسے والوں نے اپنے مدرسوں میں پڑھانے والوں کو تنخواہیں دی ہیں، انہوں نے ان کو روک رکھا ہے اور یہاں تک روک کر رکھا ہے کہ اب مدرسے شروع ہو چکے ہیں، مدرسوں میں پڑھائی شروع ہو چکی ہے اور وہ لوگ پڑھانے پر لگ چکے ہیں۔ لیکن جو چھوٹے مدرسے تھے، جن کا کام یہ تھا کہ لاؤ اور کھاؤ، لاؤ اور بچوں کو کھلاؤ، صبح کو چندہ کر کے لاؤ، شام کو بچوں کو کھلا دو، جن کا معاملہ روزانہ کی آر جار پر لگا ہوا تھا، جن کا معاملہ یہ تھا کہ مدرسے کے فنڈ میں تو پیسہ نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ چندہ کرتے تھے، چندہ کر کے اپنے مدرسے کے استاذوں کو اور مدرسے کے بچوں کا خرچہ وہ لوگ چلاتے تھے۔ تو ان لوگوں پر بہت بڑی آفت آ گئی، کیونکہ جو لوگ سماج کے اندر غریب ہیں، لاک ڈاؤن میں لوگوں نے ان کا تو بہت تعاون کیا، بہت مدد کی، ان لوگوں کو بہت سارا راشن پانی دیا گیا، یہاں تک کہ بہت سارے غریبوں نے اپنے گھر کے کمروں کو راشن لے کر، غریبوں کے نام پر راشن لے کر گھر کے کمرے بھر دیے، اپنے گھروں کو بھر دیا، اور جب ان سے کھایا نہیں گیا تو انہوں نے وہ راشن دکانداروں کو بیچا۔
یہاں تک کہ بہت ساری رپورٹیں ہم نے دیکھی اور سنی ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن میں ہم سے بھی جتنا ہوا ہم نے غریبوں تک راشن پہنچایا۔ ہمارے ملنے والوں میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ ہیں، ہم نے ان سے کہا اور ان سے کہہ کر راشن منگوایا، اور منگوانے کے بعد غریبوں کو جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے پہنچایا۔ لیکن میں نے بھی کسی مدرسے والوں کو ایک بھی روپیہ نہیں دیا، کسی مدرسے کی کوئی رسید نہیں کٹوائی، کسی مدرسے والے کا کوئی تعاون نہ خود کیا اور نہ کسی سے کرایا۔ سیدھی سچی بات ہے، جو بات ہے وہی بتلا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور لوگوں کا بھی یہ رجحان تھا، لوگوں کی بھی یہ سوچ تھی، لوگوں نے بھی اس چیز کو کہا کہ اس سال ہم مدرسے والوں کو نہیں دیں گے، اس سال ہم اپنی قوم کے غریب لوگوں کی مدد کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر قدم لوگوں نے اٹھایا، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مدرسے کے ذمہ داروں کی، مدرسے میں پڑھانے والے لوگوں کی اور مسجد میں امامت کرنے والے امام اور مؤذنی کرنے والے مؤذن کا بھی دھیان رکھیں۔ اس چیز کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا۔ جب دھیان نہیں گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ مسجد کے ذمہ داروں نے اپنی مسجد کے اماموں کی چھٹی کر دی، اپنی مسجد کے مؤذنوں کی چھٹی کر دی، اپنے مدرسے میں پڑھنے والے مدرسوں کی چھٹی کر دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ مدرسے بند ہو گئے، آج ان مدرسوں میں پڑھانے والے موجود نہیں ہیں۔ اور جن مسجد کے ذمہ داروں نے اپنی مسجد کے اماموں کو بھگا دیا، اپنی مسجد کے اماموں کو رفو چکر کر دیا، ان کو ذلیل کر کے باہر نکال دیا، آج ان مسجدوں کا یہ حال ہے کہ ان مسجد کے ذمہ داروں کے نام اور ان کے موبائل نمبر سوشل میڈیا پر گھوم رہے ہیں، اور اماموں کے بیچ میں اور لوگوں کے بیچ میں، مولویوں کے بیچ میں، مفتیوں کے بیچ میں، علماء کے بیچ میں یہ چیز پھیلائی جا چکی ہے۔ علماء آپس میں اس چیز کو پھیلا رہے ہیں کہ فلاں شہر کی فلاں مسجد میں کوئی شخص امامت کرنے نہ جائے، فلاں شہر کی فلاں مسجد میں کوئی شخص مؤذنی کرنے نہ جائے۔ قصبہ سیانہ جو ہمارے یہاں قریب ہی میں قصبہ ہے، وہاں کی بلال مسجد کے 2 ذمہ داروں کے نام اور ان کے موبائل نمبر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گھوم رہے ہیں، اور مولویوں نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے، مولویوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ یہ اماموں پر اور مؤذنوں پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے ان کو سیدھا کیا جائے۔ آج ان کا جینا دو بھر ہو گیا ہے، انہوں نے اپنے موبائل نمبر بند کر کے رکھ دیے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو شروع میں یہ بتلایا تھا کہ میں بھی اور ہمارے علماء بھی آج تک چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ کسی مولوی نے، کسی امام نے، کسی مؤذن نے، کسی مدرس نے، کسی مفتی نے اور کسی حافظ نے آج تک خودکشی نہیں کی ہے، لیکن یہ جو ہفتہ گزرا ہے، اس ہفتے میں پوری دنیا کا جو ایک ریکارڈ بنا ہوا تھا کہ کسی مولوی نے خودکشی نہیں کی، کسی حافظ نے خودکشی نہیں کی، تو ضلع شاملی کے گنگیرو گاؤں کے رہنے والے حافظ وسیم نے اس ہفتے خودکشی کر کے پوری دنیا کے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے منہ پر اتنا زبردست تماچا مارا ہے، اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر گئے۔ وہ اپنی جان تو دے گئے، انہوں نے خودکشی کر لی، انہوں نے اپنے 6 بچوں کو گھر سے باہر کھیلنے کے لیے بھیجا اور اپنی بیوی سے کہا کہ پڑوس میں کسی کے گھر سے آٹا مانگ کر لے آؤ تاکہ ہماری روٹی بن سکے، ہم گھر میں روٹی بنا سکیں، ہم کئی دن سے فاقے سے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ باہر گئے اور امام صاحب نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی، انہوں نے اپنی جان دے دی۔ یہ اس سماج کا حال ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر 3 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ،
کہ یہ جو مال تم غریبوں کو دیتے ہو، جو مال تم مسکینوں کو دیتے ہو، فقیروں کو دیتے ہو، اس مال کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں، اس مال کے حقدار وہ لوگ بھی ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قید کر دیے گئے، باندھ دیے گئے، جن کو اللہ کے راستے میں باندھ دیا گیا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر چل نہیں سکتے ہیں، وہ اپنا کاروبار کر نہیں سکتے ہیں، وہ زمین پر چل پھر کر محنت کر نہیں سکتے ہیں، للفقراء، ان لوگوں کے لیے بھی ہے تمہارا مال، تمہارے مال کے حقدار وہ لوگ بھی ہیں، یحسبہم الجاہل اغنیاء، بے پڑھے لوگ، جاہل لوگ، ان پڑھ گنوار لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، اغنیاء، غنی، مالدار، کیوں سمجھتے ہیں؟ من التعفف، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس لیے وہ لوگ جو جاہل اور بے پڑھے لوگ ہیں وہ ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج کا حال ہے۔ ہمارے سماج میں جو امام اور مؤذن اور مدرسے میں پڑھانے والے مدرس کا جو حال ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے سماج میں امام، مؤذن اور مدرس جو 6 یا 7 یا 8 ہزار روپے مہینے کے لیتے ہیں اور غریبوں کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی سب پر ظاہر نہیں ہے، لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں 3 دن کے لیے یہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ میری عادت ہے جب میں زیادہ بور ہو جاتا ہوں تو میں یہاں سے غائب ہو جاتا ہوں 2-3 دن کے لیے، تاکہ میرا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ تو میں یہاں سے غائب ہو گیا 3 دن کے لیے۔ جس جگہ پر میں گیا تھا، میں وہاں جانے کے بعد وہاں پر میں گھوم رہا تھا، وہاں کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا، تو راستے میں ایک بائک آتی ہوئی مجھے دکھائی دی اس گاؤں میں۔ یہ سننے کی بات ہے، اس گاؤں میں مجھے ایک موٹر سائیکل پر ایک سفید کپڑے پہن کر مولویوں کی شکل میں ایک شخص دکھائی دیا۔ اس موٹر سائیکل پر مائک لگا ہوا تھا، مائک سے آواز آ رہی تھی، کپڑے لے لو 250 روپے کے، کپڑے لے لو، لیڈیز سوٹ 250 روپے۔ میں نے انہیں روکا، میں نے کہا رک جاؤ۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مجھے شکل سے مولانا یا قاری نظر آ رہے ہیں، آپ مجھے اپنی حقیقت بتلائیے، آپ کون ہیں؟ میری عادت ہے سب سے ہنسی مذاق کرنے کی، پیار محبت سے بولنے کی، ویسے بھی آپ میری عادت سے واقف ہیں کیسی میری عادت ہے۔ میں نے ان سے معلوم کیا، میں نے کہا آپ کیا ہیں مجھے بتلائیے۔ انہوں نے گاڑی بھی بند کر دی، مائک بھی بند کر دیا، اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ اس مسجد کے امام ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں یہاں پر مہمانداری میں آیا ہوں، میں امام نہیں ہوں، لیکن آپ مجھے اپنے بارے میں بتلائیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں قریب ہی میں ایک گاؤں ہے، تیسرا گاؤں، میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور انہوں نے ایک مدرسے کا نام بتایا کہ میں اس مدرسے میں پڑھاتا تھا۔ لاک ڈاؤن میں مدرسہ بند ہو گیا، مدرسے والوں نے میری چھٹی کر دی۔ اب جب لاک ڈاؤن کھل گیا ہے تو مدرسے والے میری خوشامد کر رہے ہیں، لیکن مجھے جانے کی ضرورت نہیں بالکل بھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو جانے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ کو دین کی خدمت نہیں کرنی؟ انہوں نے یہ کہا کہ مدرسے والے مجھے 7,000 روپے مہینے کے دیتے ہیں اور اتنی بیگار کراتے ہیں، اتنے کام کراتے ہیں، 24 گھنٹے مجھے انہوں نے باندھ کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ جو مدرسے مسجد والے ہوتے ہیں 24 گھنٹے کی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ جمعرات کا مجھے دن ملتا تھا، جمعرات اور جمعے کا، اس میں بھی میرے ہاتھ میں رسید تھما دیتے تھے کہ جاؤ چندہ کر کے لاؤ۔ میری زندگی 2 بھر ہو گئی دین کی لائن میں، اس لیے میں نے تنگ آ کر، جب مدرسے والوں نے میری چھٹی ہی کر دی تو میں نے تنگ آ کر یہ کام شروع کر دیا۔ اب میں موٹر سائیکل پر لیڈی سوٹ بیچتا ہوں، دن میں 3-4 سوٹ بیچ لیتا ہوں، میرے 1,000-1,200 روپے سیدھے ہو جاتے ہیں، 2-4 سوٹ جو بھی میں بیچتا ہوں، اور سیدھا اپنے بچوں میں چلا جاتا ہوں۔ مدرسے والوں کی مجھے ضرورت نہیں، اب مدرسے والوں کو میری ضرورت ہے لیکن مجھے ضرورت نہیں، یہ بات انہوں نے کہی، مجھے ان کی بات بری لگی، لیکن میں نے دوسری طرف اپنا ذہن دوڑا کر سوچا کہ ان کی بات صحیح ہے، ان کی بات اگر ایک حساب سے دیکھا جائے تو صحیح بھی ہے، کیونکہ جب تک انسان کے پاس
پیٹ پالنے کے لیے پیسہ نہ ہو تو وہ حرام کھائے گا. میں نے ایک بہت پہلے تقریباً 15 سال پہلے ایک نصیحت پڑھی تھی ایک کتاب کے اندر. نصیحت بڑی عجیب و غریب تھی. نصیحت یہ تھی کہ زیادہ خوشحالی یعنی زیادہ پیسہ ہونا، زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی یعنی بالکل ہی غریب کھانے تک کو نہیں، تو زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتی ہیں. اگر زیادہ پیسہ ہوگا کسی کے پاس الٹا سیدھا کام کرے گا، مچھلی کھانے میرٹھ جائے گا اور پائے کھانے دلی جائے گا، الٹا سیدھا کام کرے گا. موقع لگے گا 2-4 فلمیں بھی دیکھ لے گا، الٹا سیدھا کام کرے گا. موبائل میں ریچارج بھی بڑھیا والا کرائے گا، گھر میں LCD بھی لگائے گا، سارے گندے کام جو ہو سکتے ہیں سب کام کرے گا کیونکہ ہم سب چیزیں دیکھتے ہیں. تو زیادہ خوشحالی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے. سبھی کے لیے نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. اسی طرح زیادہ بدحالی بھی برائی کی طرف لے جاتی ہے. اگر آدمی اتنا زیادہ غریب ہو کہ 2 وقت کی روٹی بھی اسے نصیب نہ ہو تو پھر وہ کہیں سے چوری کرے گا، کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا یا کہیں سے کچھ الٹا سیدھا کام کر کے لائے گا، یعنی حرام طریقے سے وہ اپنا پیٹ بھرے گا. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ حافظ وسیم نے جو خودکشی کی ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بیان کے شروع میں بتلایا تھا، ضلع شاملی کے گنگیرو گاؤں کے رہنے والے حافظ وسیم جنہوں نے ابھی 4 دن پہلے خودکشی کی ہے، وہ ایک مسجد کے امام تھے. لاک ڈاؤن میں مسجد کے ذمہ داروں نے ان کی چھٹی کر دی. ان کے 6 بچے تھے، گھر میں کھانے تک کو نہیں تھا، لیکن وہ ایسے تھے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تھے. انہوں نے اپنے بچوں کو گھر سے باہر بھیجا اور پنکھے پر لٹک کر اپنی جان دے دی. آج ان کے گھروں میں، آج ان کے گھر پر ضلع سہارنپور کے بہت سارے علماء کا وفد، علماء کی جماعت پہنچی. آج بھی کل بھی روزانہ جا رہے ہیں. جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں نے یہ کہا کہ تمہارے گھر کا ٹوٹل خرچ اور تمہارے بچے جتنا بھی پڑھیں، اسکولی لائن میں جتنا بھی پڑھیں، سارا خرچہ ہمارے ذمہ ہے، ہم تمہارا خرچ برداشت کریں گے. اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. انہیں خودکشی کرنی تھی کر لی، انہیں اپنی جان دینی تھی انہوں نے اپنی جان دے دی. لیکن یہ مسلمانوں کے لیے، یہ مقتدیوں کے لیے بھی، اس امت کے لوگوں کے لیے بھی، صرف مسجد کے ذمہ داروں کو ہم اس میں دوشی نہیں ٹھہرا سکتے کہ مسجد کے ذمہ داروں کی غلطی. ایسا نہیں ہے، یہ پورے سب مسلمانوں کی غلطی ہے کہ جس طرح ہم اپنے غریبوں کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح ہم غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ مولویوں کے پیسے میں برکت ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ مولویوں کے پیسے میں برکت ہوتی ہے. مولویوں کے پیسہ نہیں، اگر آپ بھی حلال کماؤ گے تو آپ کے پیسے میں بھی برکت ہوگی، یاد رکھنا. لیکن جب 100 روپے ادھر سے مار لیے، 200 ادھر سے مار لیے، 500 ادھر سے مار لیے، جب یہ حال ہوگا تو پھر برکت ہی کہاں سے ہو جائے گی. ایک سرکاری ڈیوٹی پر ایک بہت بڑے افسر تعینات تھے، تو انہوں نے ایک امام صاحب سے کہا، کافی پہلے کی بات ہے، کہ آپ 4000 روپے کماتے ہیں لیکن آپ کے 4000 روپے میں بہت برکت ہے. میں 50,000 روپے مہینے کے کماتا ہوں لیکن میرے 50,000 میں بالکل بھی برکت نہیں ہے. آپ کے پیسے برکت والے ہیں اور میرے پیسے برکت والے نہیں ہیں. تو وہ جو امام صاحب تھے وہ حاضر جواب تھے. انہوں نے یہ کہا، ایک کام کرو، میرے برکت والے 4000 روپے ہر مہینے تم لے لیا کرو اور اپنے بے برکتی والے 50,000 روپے ہر مہینے مجھے دے دو، پھر میں دیکھوں گا ان میں برکت کیسے نہیں ہوگی. یہ برکت کی بات نہیں ہے، یہ برکت کی بات نہیں ہے، یہ دل دبانے کی بات ہے، یہ اپنے نفس کو مارنے کی بات ہے. اللہ کا شکر ہے میں ایسا نہیں ہوں، میرے ہاؤ بھاؤ سے آپ کو لگ بھی رہا ہوگا. یہ بیان میں اپنے بارے میں نہیں کر رہا ہوں. کبھی جمعے کے بعد 2-4 لوگ مسافہ ملائیں، اس کی بالکل بھی کوشش مت کرنا. مجھے اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. میں تو یہ جو بھی بیان کرتا ہوں خدا کی قسم اپنے بارے میں نہیں کرتا. کچھ بھی بیان میں اپنے بارے میں نہیں کرتا.